الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سامعین ذی احتشام اور درس عقیدہ واسطیہ کے میرے متابعین، کتاب کی ترتیب کی روشنی میں صفت علو اللہ علی خلقہ بلفظ دیگر اللہ تبارک و تعالی کی تمامی مخلوقات پر فوقیت کی صفت کا ذکر و بیان ہو رہا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے موجود مذکور کتاب میں دلائل 5 آیات اور ان کے ٹکڑے جو علو اللہ الذاتی پر دلالت کر رہے ہیں، اس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور کچھ باتیں اس تعلق سے اس سے پہلے والے درس میں ذکر کیا جا چکی ہیں. آج کے درس میں اہل سنت والجماعت کے اس مسئلے میں مخالفین کے مذہب و قول کا ذکر اجمالاً کرنا چاہتا ہوں کہ تفصیل سے اس کے بعد اس کا ذکر آنا ہے. اہل بدعات کے علو کے متعلق مذہب اور قول کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی صفت علو ذاتی کے منکر ہیں، اس کی وہ نفی کرتے ہیں. ہاں، وہ ان تمام نصوص کو جن میں اللہ جل وعلا کے علو بلندی کا ذکر ہے، اسے علو قدر اور علو قہر پر محمول کرتے ہیں، جبکہ ہمارے سنت والجماعت کا کما ذکر تو فی الدرس الماضی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے علو مطلق ہے اور علو کی جملہ انواع و اقسام اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، اور ان میں علو ذاتی بھی ہے، علو قہر بھی ہے، علو قدر بھی ہے، اور ہر ایک کے دلائل ہیں ولا شک. لیکن معاملہ یہ ہے اہل بدعات کا کہ چونکہ وہ اللہ کے تعلق سے ایک غلط اعتقاد و نظریے کے قائل ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. ان اللہ فی کل مکان،
اور یہی ان کا قول و مذہب، ان اللہ فی کل مکان، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اسی چیز نے ان کو اس پر گویا مجبور کر رکھا ہے کہ وہ اللہ جل وعلا کے علو ذاتی کا انکار کرے۔ جبکہ علو کے دلائل سے کتاب و سنت میں نصوص بھرپور ہیں اور بکثرت اس کا ذکر ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ میں نے کہا بعض اہل علم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ 1000 سے زائد دلیلیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اگر ہم نفی کی شرح العقیدہ الطحاویہ کا مطالعہ کریں تو انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ 20 دلائل کتاب اللہ کے اندر اللہ جل وعلا کے علو اور فوقیت کی موجود ہیں، اور اسی لیے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مسئلہ اتنا عظیم الشان مسئلہ ہے اللہ جل وعلا کے علو ذاتی کا، اور ان مسائل میں سے ہے کہ جو ہم اہل السنہ والجماعہ اور اہل البدعات کے درمیان فرق و تمییز کا عنوان بن چکا ہے کہ ہم علو اللہ ذاتی کا اعتقاد رکھتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی سب سے بلند ہے، تمام مخلوقات کے اوپر ہے، اور وہ اہل بدعات جملہ ارباب ذیغ و ضلال تمام فرق کلامیہ اور ان سے منتسب لوگ اس کے برعکس یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ جو علو ذاتی کا منکر ہے وہ صاحب زیغ و ضلال، صاحب انحراف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور بات تو یہاں تک ہے کہ علماء کی ایک جماعت میں بلکہ علماء کی ایک کثیر تعداد ایسی ہے کہ جو منکرین علو ذاتی رب جل وعلا کی تکفیر کے بھی قائل ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اس سلسلے میں جو نصوص کتاب اللہ کی، سنت رسول اللہ کی، وہ اس قدر ہیں اور اس کثرت سے ہیں کہ ان کے باوجود اللہ جل وعلا کے علو کا انکار گویا یہ انکار قرآن اور انکار سنت اور تکذیب احادیث ہی ہے، اور اللہ تعالی کی تکذیب، اللہ کے کلام کی تکذیب، اللہ کی آیات کی تکذیب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب، احادیث ثابتہ صحیحہ الرسول اللہ کی تکذیب، انتفاع موانع اور تحقق شروط کے ساتھ کفر ہے۔ بہرحال ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ منکر علو ذاتی ہر طرح سے تباہی کے دہانے پر، اور وہ بدعت مغلظہ کا کم سے کم قائل ہے، اگر اس کی تکفیر نہ بھی کی جائے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ شدید بدعت کا مرتکب ہے، اور بدعات جانتے ہیں کہ محبت اعمال ہوتی ہے، لہذا ایسا شخص یقیناً تباہی، ہلاکت، بربادی کے قریب ہے۔
میرے سامعین و متابعین و مشاہدین، اب میں علو اللہ ذاتی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ تمام مخلوقات کے اوپر بلند ہے، اور اس عقیدے کے دلائل اور ان دلائل کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں۔ اب تو آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ جل وعلا کے علو ذاتی کے دلائل کتاب اللہ، اس کی آیات، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی احادیث نبویہ، اور اسی طرح سے ان دونوں دلائل جن کو دلائل نقلیہ سمعیہ کہا جاتا ہے، اللہ جل وعلا کے علو کی عقلی بھی دلیل ہے اور فطری دلیل ہے۔ جہاں تک دلائل کتاب و سنت کی بات ہے تو یہ پانچوں آیات یا آیتوں میں سے بعض کے ٹکڑے جو یہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العقیدہ الواسطیہ کے اندر ذکر کیا ہے، یہ کتاب اللہ کی دلیل ہے، اور ہر ایک آیت اس میں اس بات کی دلیل صریح موجود ہے کہ اللہ جل وعلا عالی ہے، سب سے بالا و بلند ہے، اور اس پر یہ آیتیں دلالت کرتی ہیں، جیسے کہ پہلی آیت کی تشریح میں یہ بات کہی گئی کہ یا ایسا انی متوفیک ورافعک الی، تم کو میں اوپر اٹھانے والا ہوں، بل رفعہ اللہ الی، سورہ نساء کی آیت کریمہ کا ٹکڑا، اور یہی موضوع شاہد بھی ہے کہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اونچا کر لیا، اٹھا لیا، اوپر کر لیا، اپنی طرف اٹھا لیا، اپنی طرف، بل رفعہ اللہ الی، اللہ نے اپنی طرف رفع کر لیا، اٹھا لیا۔ اور اس طرح سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تیسری آیت بھی ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ ان تینوں آیتوں میں جو مشترک بات ہے وہ یہ کہ رفع الی اللہ کا ذکر اس میں آیا، اور انما یکون الرفع الی العلو، یہ اٹھانا، یہ اوپر کرنا، یہ اونچا کرنا، یہ اوپر ہی کی طرف ہوتا ہے، جہت علو کی طرف ہوتا ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے لیے جہت علو ثابت ہے، فوقیت ثابت ہے، بلندی ثابت ہے، اور وہ بلندی پر ہے، وہ سب سے بلند ہے، فوق جمیع خلقہ، اللہ تعالی ہے۔ اور اسی طرح سے چوتھی آیت جو سورہ غافر کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہاں پیش کی ہے، جس میں اللہ تعالی نے فرعون کی زبان پر حکایت کیا کہ اس نے کہا اے حامان تو ایک بلند ٹاور بنا تاکہ میں آسمان نو کی طرف چڑھ کے جھانک کے دیکھوں اور وہاں پہنچوں، فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، تاکہ موسیٰ کے الہ کو جھانک کے تاکوں، دیکھوں۔ اس سے
استدلال یوں کیا جاتا ہے کہ گویا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی یہی بتا رکھا تھا اپنی قوم کو، فرعون کو، اس کے جنود کو اور سب کو کہ میرا اللہ سب پر اعلیٰ و بالا و بلند ہے، سب پہ اوپر ہے۔ تب تو فرعون نے یوں اپنے فہم کے مطابق جو بھی کہی وہ کہی، لیکن بات یہ کہی کہ ذرا اتنی اونچی عمارت بناؤ کہ تاکہ موسیٰ کا الہ جو اوپر ہے اور سب سے بلند و بالا ہے، میں اس کو تاک لوں، اس کو دیکھ لوں، اس کو جھانک لوں۔ اور اس طرح سے یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جل وعلا جہت علو، بلندی پر ہے اور وہ تمامی مخلوقات کے اوپر ہے۔ پانچویں آیت جو سورہ ملک کی ہے، اور دو آیتیں آمنتم من فی السماء، کیا تم مامون ہو اس سے جو بلندی پر ہے؟ پھر آیا ام آمنتم من فی السماء، کیا تم مامون ہو اس سے کہ جو بلندی پر ہے؟ اور یاد رہے کہ سما دما سماوات، اگر اس کی ہم لغوی تشریح کو جاننا سمجھنا چاہیں تو یہ بلا شبہ بات اپنی جگہ پر قطعی ہوتا ہے کہ اس کے معنی بلندی کے ہوتے ہیں۔ سما کو سما کہا ہی جاتا ہے کہ وہ بلندی پر ہے۔ سماوات کا نام سماوات اسی لیے ہے کہ وہ آسمان جن کو اللہ جل وعلا نے پیدا کیا وہ ساتھ ہیں، وہ بلندی پر ہیں۔ اسی لیے مطر تک کو سما کہا جاتا ہے لغتاً، اس لیے کہ مطر جہت علو ہی سے زمین پر بارش نازل ہوتی ہے۔ میں گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے اندر جہاں بھی ذکر اس بات کا ہے کہ اللہ آسمان میں ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت علو ہے۔ اور اس طرح سے سورہ ملک کی یہ دونوں آیتیں علو اللہ الذاتی پر دال ہے۔ دلائل اس کے علاوہ بھی ہیں کتاب اللہ کے اندر، یخافون ربهم من فوقهم وهو اللہ فی السماوات وهو الہ فی السماوات وفی الارض الہ، او کما قال تعالی۔ تو اس طرح کی آیتیں اور اس کے علاوہ آیتوں کا ایک انبار ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ 100 200 نہیں، 1000 دلیلیں اسی قرآن کریم کی آیات میں ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے فوقیت و علو ثابت ہے ذاتی طور پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ تمام مخلوقات کے اوپر ہے۔ یہ قرآنی دلائل۔ جہاں تک حدیث کے دلائل کی بات ہے تو آپ کو میں بتاؤں کہ احادیث میں بہت ساری دلیلیں ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت علو ہے اور اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے علو ذاتی ثابت ہے اور وہی اس کی عظمت و کبریائی کے شایع نشان ہے۔ میں یہاں تفصیل سے اس کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ اللہ جل وعلا کی صفات کا باضابطہ فصل قائم کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اسی کتاب میں فصل السنہ، جن میں اللہ تعالیٰ کے متعدد صفات کا ذکر ہے، اسی میں صفت علو کا ذکر ہے اور حدیث کے دلائل کا وہاں ذکر ہے۔ تاہم خالی میں ایک حدیث ہی اگر ذکر کر دوں تو وہ کافی ہے کہ اللہ جل وعلا کے تعلق سے حدیث میں دعائے کرم میں یہ بات آئی کہ جس میں ہے کہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اسی میں ہے وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اللہ تو ظاہر ہے۔ اور ظاہر کی تشریح جو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور اس کے بعد کسی اور کی تشریح و تفسیر کی اس میں حاجت نہیں ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تو الظاہر ہے کہ تجھ سے فوق، تجھ سے اوپر، تجھ سے اونچا کوئی نہیں۔ حدیث کا یہ ٹکڑا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالی ہی تمامی مخلوقات کے اوپر ہے اور اس سے اوپر کوئی بھی نہیں۔
جہاں تک دلائل نقلیہ فطریہ کا ذکر ہے تو اس کو بھی میں اختصاراً ہی ذکر کرنا چاہتا ہوں. دلیل عقلی کی بات، جہاد جو بھی ہیں، جہاد ستہ، جہاد اربع مشہور، ان جہاد میں سب سے اشرف اور افضل اور اعلی مرتبے کی جہاد تو سمت ہے وہی کہلاتی ہے، اور جس کا ہر انسان عاقل معترف ہے، اور وہ ہے علو والی جہاد. لہذا اللہ جل وعلا جو سب سے بڑا، سب سے عظیم اور ہر اعتبار سے اللہ تعالی کے لیے ساری مجد و بزرگی، عظمت، کبریائی ہے، لہذا جہاد میں جو انسان عاقل کے نزدیک اشرف اور اعلیٰ اور بہتر اور عمدہ اور افضل جہاد ہے، اس کے لیے ثابت ماننا ضروری ہے. جہاں تک دلیل فطری کی بات ہے، اس کے سلسلے میں خلاصتاً یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ دلیل فطری یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے، اسے پریشانی کوئی لاحق، کوئی حاجت ہو، جس کا سوال وہ اللہ تعالی سے کر رہا ہو، تو جب بھی انسان یا اللہ کہتا ہے، بدیہی طور پر، فطری طور پر اس کے دل کی توجہ اور اس کے دل اور اس کا اپنا رخ آسمان کی طرف ہوتا ہے، بلندی کی طرف ہوتا ہے، فوق کی طرف ہوتا ہے. اور یہ اکبر دلیل، بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالی جہت علو میں ہے. اور یہی بات تو امام الحرمین جوینی اور ان کے تلمیذ حمدانی کے واقعے میں مذکور ہے. امام الحرمین جوینی جو کے قائل تھے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور علو کے وہ منکر تھے، اور اپنے عقلی داو پیش کے ذریعہ اور منطقی فلسفی دلائل کے ذریعہ وہ یہ ثابت کر رہے تھے اپنے درس میں، اپنی مجلس میں، کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے فوقیت اور علو ذاتی نہیں ہے. اور وہ اپنے تئی بہت خوش نظر آ رہے تھے کہ میں نے عقلی اور منطقی دلیلوں سے یہ ثابت کر دیا ہو، کر رہا ہوں اپنے تلامذہ کے سامنے کہ ان کے شاگردوں میں سے ایک صحیح العقیدہ شاگرد حمدانی، انہوں نے ادب سے کہا، استاذ آپ کی باتیں سن لی گئی، مگر آپ یہ بتائیے کہ اس فطری بدیہی بات کا ہم کیا کریں کہ جب ہم میں سے کوئی بھی، ہم جب یا اللہ کہہ کر کے دعا کرتے ہیں تو ایٹومیٹکلی تلقائیاً دل کی توجہ اور ہمارا رخ بلندی کی طرف ہوتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ ہمیں اس وقت ہماری دعا کو جو سننے والا ہوگا وہ اوپر ہی ہے، اور یوں دل کی توجہ اوپر ہی کی جانب کھنچتی نظر آتی ہے. تو امام الحرمین جوینی نے اس وقت کہا تھا کہ میرے عزیز یا حبیبی، ما ثم الا الحیرہ، تمہاری یہ بات سچ یہ ہے کہ پھر تو حیرت کے علاوہ کچھ میرے سامنے نہیں ہے. اور اس کے بعد آتا ہے اس قصے میں کہ بار بار امام الحرمین جوینی نے کہا کہ حیرنی الحمدانی، حیرنی الحمدانی، یعنی میرے عقلی دلائل کے تار و پود کو حمدانی نے ایسا بکھیر دیا کہ مجھے ورطۂ حیرت میں ڈال دیا. حمدانی نے مجھے حیران و ششدر کر دیا اور حیرت کے سمندر میں ڈبو دیا.
میری اس گفتگو کا کل حاصل یہ ہے کہ کتاب و سنت اور عقل و فطرت کے دلائل سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالی کے لیے جہت علو ذاتی ثابت ہے، اور اس کے انکار کی حقیقت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو منکر ہے اس کا کیا حکم ہے، یہ بھی علماء کے ہاں مذکور ہے، جس کا ذکر میں انشاءاللہ کل تھوڑا سا کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اعتقاد و ایمان عطا کرے اور اس پر ثبات دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی